خاکسار کے حجرے میں خوش آمدید۔ جو بھی نظم، غزل یا نثری تحریر لکھی جاتی ہے وہ کسی پس منظر میں لکھی جاتی ہے، اور یہ لازم ہے کہ وہ شاعر کی اپنی زندگی سے یا پھر اس آبزرویشن سے جو اس نے آبزرو معاشرے میں کیا ہو اس سے وہ ماخوذ کر کے لکھتا ہے۔ جیسے منٹو نے لکھا تو اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں لکھا، مرزا غالب نے لکھا تو مرزا غالب کی شاعری میں ان کی زندگی کے جو دکھ تھے ان کی اولاد کو لے کر اور پیسے کو لے کر وہ بہت عیاں ہیں۔ اسی طرح آج کی نظم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اور کیونکہ میں خود نیا یوٹیوبر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، روزگار ہے نہیں اور ملتا بھی نہیں ہے۔ آرٹسٹ کو کہاں روزگار ملتا ہے، آرٹسٹ کے لیے کوئی جاب کہیں کبھی میں نے تو نہیں دیکھی۔ خیر، تو یہ میری حالت تب ہوئی جب ریسنٹ ہے، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے اس کو لکھے ہوئے، تو یہ حالت میری تب ہوئی جب مجھے معلوم پڑا کہ بار بار موبائل پکڑنا اور دیکھنا کہ کتنے لائکس آئے ہیں اور کتنے ویوز آئے ہیں آپ کی ویڈیوز پہ، وہ میرے لیے ایک موبائل جان بن گیا۔ تو اس لمحے میں نے پھر یہ نظم لکھی، تاکہ میری عادت ہے میں اپنے خیالات کو لفظوں میں ڈھالنا میرے لیے ضروری ہے، اٹس مائی لائف لائن۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو ملاحظہ فرمائیے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک نظم اور میری زندگی کا ایک یہ حصہ ہے۔ خاکسار اجنبی نظروں سے دور صبر کی اونچی چوٹی پر یاد یار کا دامن تھامے بیٹھا ہے۔ اب یاد یار کون ہے یہاں پہ، یہ آپ خود سمجھ لیجئے۔ خاکسار اجنبی نظروں سے دور صبر کی اونچی چوٹی پر یاد یار کا دامن تھامے بیٹھا ہے۔ جہاں دنیا کے تبصروں کا شور دم توڑ چکا ہے، وہ اب ڈیجیٹل دنیا کی سستی ستائش اور تصویروں پر ملنے والے لائکس کی بے ثباتی کو جان چکا ہے۔ آخرکار یہی ہوتا ہے۔ اس لیے موبائل سکرین کے بار بار کھلنے والے در پر دستک دینے کے باوجود اس کا دل بیزار نہیں ہوتا۔ یعنی بار بار موبائل دیکھ کے بھی اب وہ بیزار نہیں ہوتا، اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ اوکے اٹ ول بی دیئر۔ ناکامی محبت کے تانوں کو پس پشت ڈال کر وہ خاموشی سے کسی معجزے کا منتظر ہے، مگر اس کی آنکھوں میں اب انتظار کی وہ کٹھن تھکن نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون ہے، ایکسپٹنس ہے۔ اس نے اپنی دنیا کی حدیں خود طے کر لی ہیں۔ جہاں کسی کی باتوں کا بخار اسے تپاتا نہیں بلکہ وہ اپنے دل نادا کو سنبھالے تنہائی کے اس قلعے میں ضبط کا پیکر بنا کھڑا ہے۔ اور ایسی حالت میں اس کی یہ صدا بلند ہوتی ہے کٹھن اب انتظار یار ہوتا ہی نہیں، یعنی لائکس کا ویٹ ہو رہا ہے، ویوز کا ویٹ ہو رہا ہے کٹھن اب انتظار یار ہوتا ہی نہیں، دل پہ اپنے اختیار اب یار ہوتا ہی نہیں، دل پہ اپنے اختیار اب یار ہوتا ہی نہیں۔ اور سنیے گا، اپنی تصویریں تو میں نے پوسٹ کر دی ہر طرف، اپنی تصویریں تو میں نے پوسٹ کر دی ہر طرف، تصویروں سے مراد ہے ویڈیوز یا تصویروں جو جیسے آپ اس کو سمجھ لیں۔ اپنی تصویریں تو میں نے پوسٹ کر دی ہر طرف، لائک کا پر اعتبار یار ہوتا نہیں، لائک کا پر اعتبار یار ہوتا ہی نہیں۔ سنیے گا، در پہ بیٹھا ہوں بار بار سوشل میڈیا کے اب، در پہ بیٹھا ہوں بار بار سوشل میڈیا کے اب، درد دل کا تو شمار اب یار ہوتا ہی نہیں، درد دل کا تو شمار اب یار ہوتا ہی نہیں۔ اور آگے سنیے گا، لوگ کہتے ہیں میں ناکام محبت ہوں مگر، لوگ کہتے ہیں میں ناکام محبت ہوں مگر کوئی جیون میں چمتکار اب یار ہوتا ہی نہیں، کوئی جیون میں چمتکار اب یار ہوتا ہی نہیں۔ اور سنیے گا، میں نے دنیا کی باتوں پر لگا دی ہے روک، میں نے دنیا کی باتوں پر لگا دی ہے روک، ان کی باتوں کا بخار اب یار ہوتا ہی نہیں، ان کی باتوں کا بخار اب یار ہوتا ہی نہیں۔ اس پرٹیکولر ٹاپک پہ بھی بول چکا ہوں پہلے
کہ لوگ کیا کہیں گے. آخری 2 سطریں ہیں, سنیے گا, ملاحظہ فرمائیے گا. بیٹھا ہوں صبر کی چوٹی پہ میں اب تو خاکسار, بیٹھا ہوں صبر کی چوٹی پہ میں اب تو خاکسار, یہ دل ناداں بیزار اب یار ہوتا ہی نہیں, یہ دل ناداں بیزار یار اب ہوتا ہی نہیں. سو اینڈ میں انسان ایکسیپٹ ہی کر لیتا ہے, اور بہتر یہی ہے کہ ایکسیپٹ ہی کر لیا جائے. بہت نوازش, بہت شکریہ خاکسار کے حجرے میں آنے کے لیے.